اب بندروں کے اوپر تجربات کی حوصلہ افزا نتائج سامنے آ گئے ہیں کہ وبا کے خلاف ویکسین کی تیاری پہ پہلے کس ملک کا حق ہوگا، لیکن ایک پاکستانی امام مسجد نے خود کو مصیبت میں ڈال دیا۔ ایک بڑی آپ کو بتاؤں ڈفرنٹ سی خبر ہے کہ ایک پاکستانی امام جو ہے امام مسجد امریکہ میں ہیرو بن گیا۔ اب آپ یہ بھی سوچیں گے کہ ویکسین پہ پہلا حق کس کا ہوگا جب بن جائے گی، اور پاکستانی کہیں بھی ہوں جیسے وہ اپنی خدمات کی وجہ سے دنیا بھر میں کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ اگرچہ لوگ وبا کے دوران لوگوں کے مختلف طریقوں سے خدمت کرتے نظر آئے ہیں، لیکن ایک پاکستانی امام مسجد نے خود کو مصیبت میں ڈال کے جو مسلمان بھائیوں کی بہنوں کی مدد کی وہ اپنی مثال آپ ہے۔ پاکستانی امام مسجد نیو یارک کے مسلمانوں کے لیے ہیرو کے روپ میں سامنے آئے۔ امام احمد علی نے 7 ہفتوں کے دوران وبا سے جاں بحق ہونے والے 200 مسلمانوں کے جنازے پڑھائے، اور اس دوران وہ خود بھی وبا کا شکار ہو گئے، مگر بیماری کی حالت میں بھی انہوں نے اپنی خدمت جاری رکھی۔ امام احمد علی نے 170 میتوں کی تدفین بھی خود کی، اور بہت بڑی تعداد میں میتوں کو غسل بھی دیا، اور سب سے بڑھ کر انہوں نے یہ کام بلا معاوضہ کیا۔ پاکستانی امام احمد علی کی خدمات کو حتیٰ کہ امریکی حکام بھی سراہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ ایک اچھی خبر تو یہ ہے کہ وبا کی ویکسین کی اب بندروں کے اوپر تجربات کی حوصلہ افزا نتائج سامنے آ گئے ہیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ایشیا میں بندروں کی ایک ایسی نسل پائی جاتی ہے جس کا مدافعتی نظام جو ہے وہ انسانوں کے قریب تر ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق ریس نسل کے 6 بندروں کو یا منکیز کو پہلے انفیکشن سے متاثر کیا گیا، اس کے بعد انہیں بچاؤ کے لیے تیار کی جانے والی ویکسین دی گئی۔ آزمائش کے دوران ویکسین نے بندروں کو وبا کے انفیکشن سے تحفظ فراہم کیا، اور امریکہ میں کیے جانے والے اس تجربے میں امریکہ کی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اور برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے ڈاکٹرز اور سائنسدانوں نے حصہ لیا، اور رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ آزمائشی طور پر تیار کی جانے والی ویکسین نے 6 منتخب کردہ بندوں کو نمونیا میں بھی مبتلا ہونے سے بچا لیا، اور ان منکیز یا بندروں میں تجربے کے دوران کوئی دوسری بیماری بھی نہیں پیدا ہوئی۔ اب اس ویکسین کے انسانوں پہ بھی تجربات برطانیہ میں کیے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ویکسین انسانوں پہ کارآمد ثابت ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ اور اس وقت 100 سے زائد لیبارٹریز میں سینکڑوں سائنسدان اور ڈاکٹرز کی ٹیمیں دن رات وبا سے بچاؤ کی ویکسین تیار کرنے کی کوشش میں روزانہ مصروف ہے۔ اور اس کے علاوہ امریکن کمپنی نے وبا کے خلاف 100% مؤثر اینٹی باڈیز بنانے کا بھی دعویٰ کر لیا۔ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ ان کی تیار کردہ اینٹی باڈی نے انفیکشن کو انسانی خلیے میں داخل ہونے سے روک دیا۔ امریکن کمپنی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ 1 مہینے میں اینٹی باڈیز کو 2 لاکھ ڈوزز کی تیار کر سکتے ہیں، اور دوائی کی تیاری کے لیے امریکن فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کو درخواست بھی دے دی گئی ہے۔ اور دوسری جانب امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی وبا قرار دیے جانے والے انفیکشن کی ویکسین کی جلد از جلد تیاری کے لیے آپریشن وارپ سپیڈ کا اعلان کیا۔ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جلد از جلد ویکسین لانے کے لیے نہ صرف پرعزم ہے بلکہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کو اس ضمن میں بہت جلد اہم نتائج حاصل ہونے والے ہیں۔ آپریشن وارپ سپیڈ جو ہے شروع ہونے کا اعلان کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اس کا مقصد بڑی تعداد میں اور جلد ویکسین کی تیاری کو یقینی بنانا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ ویکسین بنے یا نہ بنے امریکہ کو کھلنا ہوگا۔ اب دوسری طرف ایک اور تنازع شروع ہو گیا کہ وبا کے خلاف ویکسین کی تیاری پہ پہلے کس ملک کا حق ہوگا۔ فرانس کی دوا ساز کمپنی نے کہا ہے کہ وبا کے خلاف ویکسین پہ پہلا حق امریکہ کا ہے، کیونکہ اس کی تیاری پہ زیادہ رقم بھی امریکن گورنمنٹ لگا رہی ہے۔ اور اس کے رد عمل میں فرینچ گورنمنٹ نے دوا ساز کمپنی کے اس بیان پہ کافی برہمی کا اظہار کیا، اور فرینچ پریزیڈنٹ جو ہیں انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ کسی بھی ویکسین یا دوا کو عالمی حیثیت ہونی چاہیے اور اسے مارکیٹ فورسز کے تابع نہیں کرنا چاہیے۔ فرینچ پریزیڈنٹ نے کہا اس سلسلے میں دوا ساز کمپنی کے اعلیٰ عہدیداروں سے اگلے ہفتے ملاقات کروں گا۔ اور پھر ساتھ فرینچ پرائم منسٹر نے کہا کہ ویکسین تک سب کو رسائی نہ ملنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ویکسین کی تیاری کے بعد فرانس اور امریکہ کے درمیان اور تنازع تو نہیں بڑھ جائے گا۔ تو اس سے پہلے امریکہ اور چین کے درمیان پہلے ہی تنازع چل رہا ہے۔ ٹرمپ تو چائنا کو دھمکی پہ دھمکی دے رہے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی ادارے صحت کی فنڈنگ بحال کرنے کا فیصلہ تو کیا ہے، تاہم اسے چائنیز فنڈنگ سے مشروط کر دیا۔ امریکن میڈیا کے مطابق امریکہ WHO کو اتنی فنڈنگ دے گا جتنا چائنا عالمی ادارے کو فراہم کرے گا۔ ساتھ ہی ٹرمپ نے امید بھی ظاہر کی کہ موجودہ بحران کے دوران عالمی ادارے صحت تعمیری کردار ادا کرے گا۔
اب ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ WHO کو مجموعی طور پہ سالانہ $400 ملین فراہم کرتا تھا، تاہم چائنا نے اگر ادارے کے لیے اپنی فنڈنگ بڑھائی تو امریکہ بھی بڑھا سکتا۔ امریکہ میں وبا بے قابو ہونے کے بعد امریکن پریزیڈنٹ نے WHO کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنائے رکھا ہوا ہے، اور گزشتہ مہینے انہوں نے ایک بار پھر عالمی ادارہ صحت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ محسوس ہو رہا ہے کہ چائنا اس ادارے کو کنٹرول کر رہا ہے۔ امریکہ کے مشروط فیصلے سے عالمی ادارہ صحت کی کارکردگی پہ انتہائی نیگیٹو اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، لیکن وبا کے حوالے سے مودی سرکار کے لیے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور اب کیسز اور اموات کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بھارت میں تو وبا سے متاثرین کی تعداد چائنا سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، اور اب تک مجموعی تعداد متاثرہ لوگوں کی 85,940 بتائی جا رہی ہے، لیکن یہ وہ تعداد ہے جن کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ انڈیا میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد اب تک 2,772 ہو چکی ہے، جبکہ چائنا میں 4,600 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ یعنی بھارت میں آہستہ آہستہ وبا بڑے پیمانے پہ متاثر کر رہی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم کی معاشی مشاورتی کونسل کے سابق رکن نے کہا ہے کہ بھارت اب بھی اضافے کی جانب گامزن ہے، کیونکہ کیسز کی مجموعی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور مودی سرکار سے کچھ تو ہو نہیں رہا۔ اب وبا سے مرنے والوں کی تعداد کو چھپانے کی پالیسی پہ عمل پیرا نظر آتی ہے۔ مودی سرکار کی جانب سے لاک ڈاؤن میں مزید توسیع کا امکان ہے، جس کا دورانیہ 17 مئی کو ختم ہو رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کے بعد انڈیا میں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ 19 کی مختلف ایسپیکٹس کی سمری تھی جو میں نے آپ کو دی۔ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید اپڈیٹس اور ویڈیوز آپ کو ملیں۔ ویڈیو کو شیئر بھی کریے گا اور اس میں اپنی کامنٹس بھی دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔